نکاح کی رسومات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ شہروز اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ وہاں بیٹھے تمام مہمانوں اور گھر والوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں اعلان کیا، ابھی ہم دونوں کی رخصتی ہوگی کیونکہ میں اپنی بیوی کو غیروں کے گھر میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اندر کا ماحول بالکل سرد اور خاموش تھا۔ بس مشل کی سسکیاں لینے اور رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر منہ کیے مسلسل روئی جا رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ شہروز نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ مشل کے رونے کی آواز سن کر اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے اور وہ بری طرح چڑھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر مشل پر ڈالی اور ضبط کرتے ہوئے بولا، یہ رونا دھونا بند کرو گی تم؟ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے یہ آوازیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کے سخت لہجے پر مشل نے ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ گاڑی ایک بہت بڑے اور عالیشان بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ گھر کسی محل جیسا لگ رہا تھا، لیکن وہاں عجیب سی ہو کا عالم تھا، جیسے اس بڑے سے گھر میں کوئی زندگی ہی نہ ہو۔ شہروز گاڑی سے اترا اور مشل کو دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مشل نے ڈرتے ڈرتے اپنے قدم گاڑی سے باہر نکالے اور بھاری دل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ گھر کے بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تو وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، بالکل کسی سرد اور ویران جگہ کی طرح۔ وہاں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر نئی آنے والی دلہن کا استقبال کرتا، اسے خوش آمدید کہتا یا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا۔ مشل نے اس بڑے اور پر شکوہ گھر کو دیکھا جہاں ہر چیز قیمتی تھی، مگر اس کے لیے وہاں صرف ایک انجان خوف اور اکیلا پن بکھرا ہوا تھا جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر دیا۔ مشل کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑا سا خوبصورت کمرہ اس وقت اسے ایک قید خانے کی طرح لگ رہا تھا جہاں کی ہر چیز اجنبی اور خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ ڈر کے مارے بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے آنے والی ہلکی سی آہٹ یا ہوا کی سرسراہٹ پر بھی وہ بری طرح چونک اٹھتی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگتی۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اپنے سینے سے لگا لی اور اپنے سفید عروسی جوڑے کو ہاتھوں میں جکڑ لیا جیسے وہ خود کو اس انجان ماحول اور شہروز کے خوف سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے ڈر میں اضافہ کر رہا تھا اور وہ بس دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شہروز غصے میں بھرا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر مشل کی جیسے سانسیں ہی رک گئی اور اس کا پورا وجود خوف کی شدت سے کانپنے لگا۔ شہروز بنا کوئی بات کیے سیدھی مشل کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا مشل کا دم گھٹنے لگا اور اسے لگا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ جب شہروز بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو مشل نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ شہروز کی آنکھیں غصے سے بالکل لال ہو رہی تھیں، جن میں دیکھ کر مشل کا جگر کانپ گیا اور اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے رکھ لیے تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے، لیکن شہروز نے جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ اس نے مشل کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کیا بھی کچھ نہیں۔ اس کے اتنے قریب آنے اور اس بات پر مشل شرم اور خوف کے مارے بالکل لال سرخ ہو گئی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ شہروز چند سیکنڈز تک اسی طرح مشل کے چہرے کے قریب جھکا رہا جیسے وہ اسے اپنی طاقت اور رعب کا احساس دلا رہا ہو۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ مشل اس کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی ہے تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے مشل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس کی آنکھوں کا غصہ ابھی برقرار تھا۔ اس نے مشل کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھائی اور سخت لہجے میں وارننگ دی، میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھنا کہ اس گھر میں میری مرضی کے بغیر یہاں کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف مڑا، بیڈ کے بجائے سامنے پڑے بڑے صوفے پر لیٹ گیا اور رخ موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مشل صوفے کے کونے میں ویسے ہی سمٹی بیٹھی رہی۔ وہ خوف اور صدمے کے مارے رات بھر جاگتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔
یہاں تک کہ اسی روتے روتے صبح ہو گئی۔ اگلی صبح مشل بہت ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور رات بھر رونے کے اثرات صاف نمایاں تھے۔ کچن میں موجود ملازمین نئی دلہن کو اس طرح سادہ حالت میں اچانک وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ ان کے رویے میں کوئی خاص احترام یا گرم جوشی نہیں تھی۔ مشل نے ان کی نظروں کو نظر انداز کیا اور انتہائی سادگی سے بولی، میں شہروز جی کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ کچھ دیر بعد جب شہروز ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا تو مشل نے ڈرتے ہوئے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ شہروز کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ اس نے مشل کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے اپنا ناشتہ کرتا رہا اور مشل میز کے ایک کونے میں کھڑی اس کے اس رویے پر دل ہی دل میں کرتی رہی، کیونکہ شہروز اسے اس طرح نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد شہروز نے ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور کرسی کے پچھلے حصے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سرد نظریں مشل پر جم گئیں، جس سے وہ گھبرا کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ شہروز نے انتہائی سخت اور جاندار لہجے میں کہنا شروع کیا، آج اس گھر میں تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے کچھ باتیں کان کھول کر سن لو۔ مشل نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ شہروز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری اجازت کے بغیر تم اس گھر کے مین گیٹ سے باہر قدم نہیں رکھو گی، اور نہ ہی فضول میں گھر کے ملازمین یا کسی اور سے باتیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تمہارا واسطہ صرف اپنے کمرے تک ہونا چاہیے۔ مشل نے اس کی ان سخت پابندیوں پر حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا، مگر شہروز کے چہرے کے تاثرات اتنے پکے تھے کہ وہ کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی اور خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مشل کی زندگی اس بڑے سے گھر میں ایک سونے کے پنجر جیسی ہو کر رہ گئی۔ شہروز کی لگی ہوئی سخت پابندیوں کی وجہ سے وہ ہر وقت کمرے میں قید رہتی اور خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتی۔ اس کے دل میں شہروز کا خوف اس حد تک بیٹھ چکا تھا کہ وہ اب اس کے سائے سے بھی دور بھاگنے لگی تھی۔ جب بھی شام کو شہروز کے گھر آنے کا وقت ہوتا، مشل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلتا اور شہروز اندر داخل ہوتا، مشل خوف کے مارے فوراً بیڈ سے اٹھتی اور کمرے کے دوسرے کونے میں الماری یا کھڑکی کے پاس جا کر چھپ جاتی۔ وہ اس کے سامنے آنے سے اس طرح کتراتی جیسے وہ کوئی بہت بڑے خطرے کی بات ہو۔ شہروز اس کی اس حرکت کو دیکھتا تو اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ جاتی، مگر وہ بھی اسے کچھ کہے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شام شہروز کے کچھ قریبی دوست اور رشتہ دار اچانک گھر آ گئے۔ ڈرائنگ روم مہمانوں کی ہنسی اور باتوں سے گونج رہا تھا۔ جب شہروز نے ملازم کے ہاتھ مشل کو نیچے بلانے کا پیغام بھیجا، مشل انتہائی گھبرائی ہوئی حالت میں اپنے دوپٹے کو ہاتھوں میں جکڑے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شہروز اٹھا اور مشل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدہ لیکن سرد لہجے میں کہا، یہ مشل ہے، میری بیوی۔ اس کے لہجے میں کوئی گرم جوشی یا محبت نہیں تھی، لیکن اس کا انداز اتنا پروکار اور مضبوط تھا کہ کوئی اس کی پسند پر سوال بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اپنی انا پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اس لیے سب کے سامنے اس نے مشل کو پورا مان دیا، مگر مشل اس کے اس سرد رویے کو اندر تک محسوس کر کے رہ گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مشل واپس اپنے کمرے میں آئی تو اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کئی دنوں کا مسلسل خوف، تناؤ اور اکیلا پن اب اس کے جسم پر اثر دکھانے لگا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی اور اسے شدید تیز بخار ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ہذیانی انداز میں ہڑبڑا رہی تھی اور اس کے منہ سے دھیمی دھیمی سسکیاں بھی نکل رہی تھیں۔ وہ بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی، لیکن اس بڑے سے کمرے میں اس کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اور وہ تیز بخار کی لپیٹ میں بالکل بے بس پڑی تھی۔ رات گئی جب شہروز کام سے واپس کمرے میں داخل ہوا تو اسے روز کی طرح مشل کونے میں چھپی ہوئی نظر نہ آئی۔ اس نے حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں مشل چادر اوڑھے پڑی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا، اسے مشل کے ہانپنے اور ریشمی بالوں کے بکھرنے سے اس کی بے چینی کا اندازہ ہوا۔ شہروز نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ مشل کو تیز بخار میں تڑپتے دیکھ کر پہلی بار اس کے سخت چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ اس کے دل میں مشل کے لیے پہلی دفعہ ایک انجانی سی نرمی اور احساس پیدا ہوا۔ وہ فوراً اٹھا، کچن سے ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے کر آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔
وہ بہت آرام سے مشل کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ بخار کی شدت میں مشل نے دھیمی آواز میں دادا جان پکارا تو شہروز کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور رات کے پچھلے پہر تک خاموشی سے اس کی پٹیاں کرتا رہا تاکہ اس کا بخار کچھ کم ہو سکے۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں پھیلی تو مشل نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری پلکیں کھولیں۔ بخار کا زور تو ٹوٹ چکا تھا مگر جسم میں اب بھی شدید نکاہت تھی۔ اس نے جیسے ہی کروٹ بدلی سامنے شہروز کو بیڈ کے پاس ہی کرسی پر بیٹھے پایا، جو تھکن کی وجہ سے وہیں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ اپنے اتنے قریب شہروز کو دیکھ کر مشل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور وہ خوف کے مارے فوراً پیچھے ہٹی، جس سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس ہلکا سا کڑک گیا۔ اس آواز پر شہروز نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سامنے مشل کو اسی پرانے خوف زدہ انداز میں خود سے دور ہٹتے دیکھا۔ رات بھر جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرنے کے بعد مشل کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی پرانا ڈر دیکھ کر شہروز بری طرح چڑ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، کیا میں کوئی جلاد ہوں جو مجھے دیکھتے ہی تمہاری جان نکلنے لگتی ہے؟ اس کے سخت جملے پر مشل نے ڈر کر اپنی نظریں جھکا لیں اور چادر کو بھی اپنے گرد مزید لپیٹ لیا۔ مشل بیڈ پر بیٹھی تھی جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر دادا جان کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنا گلا صاف کیا اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے دادا جان کی ضعیف اور فکر مند آواز آئی، کیسی ہو میری بچی؟ شہروز تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ مشل کے دل پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر اس نے اپنے آنسوں کو زبردستی روکا اور لبوں پر چھوٹی سی مسکراہٹ سجا کر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں دادا جان، آپ پریشان نہ ہو، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں یہاں بہت خوش ہوں۔ اسی وقت شہروز کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ اندر آنے ہی والا تھا کہ مشل کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ دروازے کی اوٹ سے مشل کو دیکھنے لگا، جو روتے ہوئے بھی اپنے دادا جان کو تسلی دے رہی تھی اور اپنی تکلیف چھپا رہی تھی۔ مشل نے فون بند کیا تو اس کی ہچکی بن گئی اور وہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ شہروز باہر کھڑا مشل کے اس صبر اور ضرب پر شدید حیران ہوا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو لڑکی اس کے سائے سے بھی ڈرتی ہے وہ اندر سے اتنی مضبوط اور صابر ہو سکتی ہے۔ اگلی شام شہروز نے مشل کو تیار ہونے کا کہا اور اسے ایک بڑے اور مہنگے شاپنگ مال میں لے آیا۔ وہاں ہر طرف چکا چوندھ اور امیر لوگ تھے، جنہیں دیکھ کر مشل مزید گھبرا گئی اور اس نے اپنا دوپٹے سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ شہروز اسے ایک مہنگے برانڈ کے شو روم میں لے گیا اور وہاں کی قیمتی کپڑے دکھاتے ہوئے بولا، ان میں سے جو پسند ہے لے لو۔ مشل نے ان کپڑوں کی قیمتیں دیکھیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے انتہائی سادگی اور ڈرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ بہت مہنگے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو گھر کے سادہ کپڑے ہیں وہی بہت ہیں۔ شاپنگ مال کے عملے کے سامنے مشل کی یہ سادگی اور اس کا وہی پرانا خوف زدہ انداز دیکھ کر شہروز کو ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ اسے لگا کہ مشل اب بھی اسے ایک اجنبی سمجھتی ہے اور اس کے سامنے کھل کر اپنی بات نہیں کر سکتی۔ اس نے غصے سے کپڑے وہیں چھوڑے اور سخت لہجے میں کہا، اگر کچھ نہیں لینا تو چلو یہاں سے۔ وہ تیز قدموں سے واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور مشل خاموشی سے سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس واقعے نے ان کے درمیان کی دوری کو ختم کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اگلے ہی دن گھر میں شہروز کی کزن نمرا کی آمد ہوئی۔ وہ ایک ماڈرن اور چالاک لڑکی تھی جو ہمیشہ سے ہی شہروز سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور مشل کے اچانک اس کی زندگی میں آنے پر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں بھی جل رہی تھی۔ وہ بنا بتائے اپنے بڑے سے بیگ کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی، جیسے وہ یہاں کافی دن رہنے کے ارادے سے آئی ہو۔ جب مشل کچن سے اس کے لیے پانی لے کر آئی تو نمرا نے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے مشل کی سادگی کا مذاق اڑاتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، تو تم ہو مشل؟ سچ میں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ شہروز نے دادا ابو کے کہنے پر ایک معمولی اور ڈری ہوئی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے برابر کی لڑکی چاہتا تھا۔ نمرا کی یہ زہریلی باتیں سن کر مشل کا دل تڑپ اٹھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکائے وہاں کھڑی رہی، جبکہ نمرا کی آنکھوں میں اس کے لیے صاف دشمنی چمک رہی تھی۔ نمرا لاؤنج کے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور مشل اس کے سامنے چائے کی ٹرالی لگا رہی تھی۔ نمرا نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اس نے مشل کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو مشل، شہروز تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ وہ صرف دادا ابو کے دباؤ کی وجہ سے یہ رشتہ نبھا رہا ہے۔
ورنہ تم جیسی لڑکی اس کا معیار کبھی نہیں ہو سکتی۔ نمرا کے یہ کڑوے تانے مشل کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نمرا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، جس دن دادا ابو کا سایہ سر سے اٹھ گیا اسی دن شہروز تمہیں اس گھر سے نکال دے گا، کیونکہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مشل کا دل جیسے بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی سسکیاں چھپانے کے لیے فوراً کچن کی طرف بھاگی اور وہاں دیوار سے لگ کر خاموشی سے رو رہی تھی، کیونکہ اسے نمرا کی باتیں سچی لگ رہی تھیں۔ نمرا اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مکرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر مشل کو شہروز کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے ایک خطرناک سازش تیار کر لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ شہروز کی نظر میں مشل کا کردار خراب نہیں کرے گی، شہروز اسے اپنے دل سے نہیں نکالے گا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک نیا اور نامعلوم سم کارڈ نکالا اور اسے ایک پرانے فون میں ڈال دیا۔ اس نے گہرا اور سانس لیا اور اپنے ایک جاننے والے لڑکے کو کال ملا کر نیچی اور چلاک آواز میں کہا، جیسا میں نے تم سے کہا تھا بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ میں تمہیں مشل کا نمبر بھیج رہی ہوں۔ تم نے اس نمبر پر بار بار کالز کرنی ہے اور رومانوی میسیجز بھیجنے ہیں۔ باقی کا کام میں خود سنبھال لوں گی۔ فون بند کر کے نمرا کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ شہروز سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی انا اور عزت پر داغ کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ اس دوپہر مشل کچن میں مصروف تھی کہ اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے فون اٹھانے ہی والی تھی کہ شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مشل کو فون تھامے اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اسی اثنا میں فون کی اسکرین پر ایک میسج کا نوٹیفیکیشن چمکا، جس میں کوئی نامعلوم شخص بہت بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ شہروز کی نظر اس اسکرین پر پڑی اور اس کے چہرے کا رنگ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ وہ تیش میں آ کر مشل کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ فون پر بار بار آنے والی کالز اور نامناسب میسیجز دیکھ کر اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح مشل پر چلایا، تو تم یہاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ سب کھیل کھیل رہی ہو؟ میرے ہونے ہوئے کسی اور کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ تمہیں اس طرح میسج کرے؟ مشل سہم کر دیوار سے جا لگی۔ وہ تو اس صورتحال سے بالکل انجان تھی، مگر شہروز کے سامنے اسے صفائی دینے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شہروز کی لال ہوتی ہوئی آنکھیں اور غصے سے کانپتا ہوا وجود دیکھ کر مشل کو لگا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ نمرا کے تیار کردہ سازش کا پلان اور پہلا حصہ پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور شہروز اب سچائی جاننے کے بجائے محض شک کی آگ میں ہی جل رہا تھا۔ شہروز غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فون میز پر پٹکا، جس کی تیز آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ ایک جھٹکے سے مشل کے قریب آیا اور اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کون ہے یہ شخص اور تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ مشل کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ مشل درد اور خوف کے مارے بری طرح رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں معصومیت سے صفائی دینے کی کوشش کی، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں شہروز جی، میں اس نمبر کو نہیں جانتی، نہ ہی میں نے کبھی کسی سے بات کی ہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ وہ جتنا اپنی معصومیت کا واسطہ دے کر روتی، شہروز کا شک اور انا اتنی ہی گہری ہوتی چلی جاتی۔ اسے مشل کا یہ رونا اور خوف اب سچائی چھپانے کا ایک ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نے حقارت سے اس کا بازو چٹکا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری یہ معصومیت اب میرے سامنے نہیں چلے گی۔ یہ آنسو اور یہ ڈر سب جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مشل وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنی بے گناہی پر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ رات گئے شہروز دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں مشل کے لیے کوئی نرمی یا احساس نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سرد مہر تھی۔ اس نے مشل کو دیکھا جو ابھی فرش کے کونے میں سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ شہروز نے انتہائی بے رحمی اور سپاٹ لہجے میں کہا، اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل کر نیچے والے اسٹور روم کے ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ میں اب تمہاری یہ شکل اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ مشل نے شاکڈ ہو کر سر اٹھایا۔ اس کا دل جیسے سینے میں ہی رک گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے چند کپڑے سمیٹے اور اس بڑے روشن کمرے کو چھوڑ کر اس چھوٹے اور تاریک کمرے میں آ گئی جو اس کی نئی قید کا تھا۔ وہاں بستر پر بیٹھتے ہی مشل کی آنکھوں سے بہتے آنسو رک گئے۔ اب تک اس کے دل میں شہروز کے لیے صرف خوف تھا، لیکن اس بے گناہی کی سزا نے اس کے خوف کو
ایک بہت ہی گہرے لا علاج دکھ میں بدل دیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس گھر میں اب اس کی عزت اور وجود کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ چھوٹے اور اندھیرے کمرے کی سردی اور ذہنی اذیت نے مشل کے نڈھال جسم پر وار کیا دوبارہ۔ اسے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر اس بار اس کے دل کا حال بدل چکا تھا۔ وہ اکیلی بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی زبان پر نہ تو کوئی سسکی تھی اور نہ ہی کوئی فریاد۔ وہ بالکل ساکت اور خاموش تھی، جیسے اس نے اپنی قسمت سے مکمل سمجھوتا کر لیا ہو۔ شہروز جب بھی لاؤنج سے گزرتا اسے اس چھوٹے کمرے سے کوئی بھی آواز نہ آتی۔ اس کی انا نے اسے مشل کے پاس جانے سے تو روکا، مگر اس کی یہ غیر معمولی خاموشی شہروز کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرنے لگی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب مشل اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، مگر اب اس کا نہ ڈرنا اور کوئی شکایت نہ کرنا شہروز کو اندر ہی اندر کاٹنے لگا۔ وہ کمرے کے باہر کھڑا ہو کر کئی بار ہچکچایا، مگر اس کی گہری خاموشی نے اس کے غرور کی دیواروں میں پہلی بار ایک درار ڈال دی تھی۔ مشل کی خاموشی اور گرتی ہوئی طبیعت نے شہروز کے دل میں وہ بے چینی پیدا کر دی تھی کہ اب وہ مزید اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی انا اپنی جگہ، مگر اس کا ضمیر اس سے ملامت کر رہا تھا کہ کوئی ایسی کڑی ہے جو وہ مس کر رہا ہے۔ اس نے کسی کو بتائے بغیر اپنے ایک قریبی دوست کے ذریعے ایک نامور سیلولر کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر تھا، اس نامعلوم نمبر کا پورا ڈیٹا اور کال ریکارڈنگ منگوائے۔ اگلی شام جب اس کے فون پر اس نمبر کی تفصیلی انکوائری رپورٹ موصول ہوئی تو اسے دیکھتے ہی شہروز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سم کارڈ محض 2 دن پہلے نمرا کے شناختی کارڈ پر ایک پرانے فون کے لیے ایکٹیویٹ کروایا گیا تھا، اور اس نمبر سے ہونے والی تمام کالز کا لوکیشن ڈیٹا اسی کے اپنے گھر کا تھا۔ یہی نہیں بلکہ نمرا کے اپنے ذاتی نمبر اور اس نئے نمبر کے درمیان ہونے والے رابطوں نے سارا سچ آئینے کی طرح صاف کر دیا تھا۔ شہروز کے سامنے اب پوری حقیقت تھی۔ مشل بالکل بے گناہ تھی، اور وہ نمرا کی ایک گھٹیا اور مکرانہ سازش کا نشانہ بنی تھی۔ سچائی کا یہ دھماکہ شہروز کے سر پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگا، اور اس کا غصہ اب مشل کے بجائے خود اپنے ذات اور نمرا پر منتقل ہو چکا تھا، جس نے اس کی غیرت اور انا کا فائدہ اٹھا کر ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی تھی۔ رپورٹ ہاتھ میں تھامے شہروز کا پورا وجود پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگایا، اس کا بازو چھٹکا اور اسے سزا کے طور پر اس تاریک کمرے میں دھکیل دیا۔ اپنی ہی نظروں میں گرنے کا احساس اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ غصے اور حقارت سے بھرا ہوا تیز قدموں سے لاؤنج میں آیا، جہاں نمرا بڑے آرام سے بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ شہروز نے وہ رپورٹ نمرا کے منہ پر ماری، اور اس کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ یہ ہے تمہاری حقیقت؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں بیٹھ کر میری بیوی کے خلاف اتنی گھٹیا سازش کرنے کی؟ نمرا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جھوٹی صفائی دیتی، شہروز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ منہ پر بند کر دیا۔ نمرا کو نکالنے کے بعد شہروز کے قدم خود بخود اس چھوٹے اندھیرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کا دل خوف اور پچھتاوے سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر، جہاں مشل تیز بخار میں سد بد کھوئے بستر پر پڑی تھی، اپنی انا کو یکسر بھول کر، شہروز انتہائی ندامت کے ساتھ مشل کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شہروز نے انتہائی ندامت سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ مشل کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھا۔ اس کے لمس پر مشل نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ سامنے شہروز کو اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر نہ تو پہلے جیسا خوف ابھرا اور نہ ہی کوئی حیرت۔ وہ بالکل سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مشل، مجھے معاف کر دو، میں جان چکا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شہروز کی آواز میں پہلی بار التجا اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے مشل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر مشل نے انتہائی خاموشی اور نقاہت کے باوجود اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ اب اس سے بات کرنے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی کترانے لگی تھی۔ شہروز نے اسے منانے کے لیے دوبارہ کہنا چاہا، مشل پلیز کچھ تو بولو، مجھ پر چلاؤ مگر یوں خاموش مت رہو۔ لیکن مشل کی طرف سے صرف ایک گہری سرد خاموشی ہی ملی۔ شہروز کو شدت سے احساس ہوا کہ مشل کی آنکھوں میں اب اس کے لیے وہ پرانا خوف نہیں تھا، بلکہ وہ خوف اب ایک ایسی خاموش نفرت اور لا تعلقی میں بدل چکا تھا جسے مٹانا اب شہروز کے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔
مشل کی خاموشی اور لا تعلقی نے شہروز کے اندر ایک عجیب تڑپ پیدا کر دی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب بات صرف معافی مانگنے سے نہیں بنے گی، بلکہ اسے مشل کا وہ ٹوٹا ہوا اعتبار اور دل دوبارہ جیتنا ہوگا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ مشل کو اس کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ اور عزت نفس ہر قیمت پر واپس لوٹائے گا۔ اگلے ہی دن سے شہروز کا انداز بالکل بدل گیا۔ وہ آفس سے واپسی پر مشل کے لیے اس کی پسند کی کتابیں، گلدستے اور خوبصورت سادہ سے لباس تحفے میں لانے لگا۔ وہ خود کچن میں جا کر اس کے لیے سوپ اور ہلکی غذا تیار کرتا اور انتہائی نرمی سے چھوٹے کمرے میں آ کر ٹرے اس کے سامنے رکھ دیتا۔ مشل انتہائی اور شہروز کی اس بدلی ہوئی کایا پلٹ کو بالکل بے تاثر نظروں سے دیکھتی۔ وہ اس کے لائے ہوئے کھانے کے 2-4 نوالے لیتی اور پھر خاموشی سے رخ موڑ لیتی۔ شہروز اس کی اس سرد مہر دیوار کے سامنے روز ہارتا، مگر اس کا خیال رکھنے اور اس کا دل جیتنے کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ مشل بستر پر نیم تراش تھی جب شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیں تھیں۔ اس نے انتہائی نرمی سے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مشل کو سہارا دے کر بٹھانے لگا۔ شہروز کا یہ انداز، اس کے لہجے کا دھیما پن مشل کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شدید حیران تھی کہ جو شخص کل تک اس پر چلاتا تھا، جس کی آنکھوں میں صرف غصہ اور غرور تھا، وہ آج اس کے سامنے اس طرح جھکا ہوا کیوں ہے۔ جب شہروز نے دوا اس کی طرف بڑھائی تو مشل نے خاموشی سے لے لی، مگر اس کی نظریں شہروز کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ اس بدلاؤ کے پیچھے چھپی سچائی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ شہروز نے اس کے الجھے ہوئے تاثرات دیکھ کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آرام کرو مشل، تمہیں اب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہروز کے جانے کے بعد مشل کافی دیر تک دروازے کو تکتی رہی۔ شہروز کی پشیمانی اور یہ بدلی ہوئی طبیعت اس کے سامنے تھی، لیکن اس کا زخمی دل اب اتنی جلدی کسی پگھلاؤ کے لیے تیار نہیں تھا۔ نمرا کے طعنے اور شہروز کا وہ پرانا شک اس کے ذہن میں نقش تھے۔ وہ اس کی پرواہ پر حیران تو تھی، مگر اس کا ٹوٹا ہوا مان اب بھی اسے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ شہروز پر دوبارہ پوری طرح بھروسہ نہیں کر سکتی۔ رات کے آخری پہر پورے گھر پہ اچانک افراتفری مچ گئی۔ دادا جان کے کمرے سے ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تو شہروز اور مشل دونوں بدحواس ہو کر وہاں بھاگے۔ دادا جان بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ان کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ مشل دادا جان کی یہ حالت دیکھ کر اپنے سارے دکھ بھول گئی۔ وہ روتی ہوئی ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام کر پکارنے لگی، دادا جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ شہروز نے بنا وقت ضائع کیے ایمبولینس کو فون کیا اور ملازم کی مدد سے انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر کے پیچھے بھاگتے ہوئے مشل کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ دادا جان ہی اس دنیا میں واحد انسان تھے جو اس کا سب سے بڑا سہارا اور ڈھارس تھے۔ ڈاکٹر نے دادا جان کو فوری طور پر ICU منتقل کر دیا اور وہاں کی سرخ لائٹ جلتے ہی باہر کھڑے شہروز اور مشل کے دل کسی انجانے خوف سے بری طرح ڈوبنے لگے۔ ICU کے باہر ہسپتال کا کوریڈور انتہائی سرد اور خاموش تھا، جہاں صرف مشل کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ بینچ پر بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے بری طرح سے رو رہی تھی۔ دادا جان کی حالت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا پورا وجود اس خوف سے کانپ رہا تھا کہ اگر دادا جان کو کچھ ہو گیا تو وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو جائے گی۔ مشل کو اس طرح ٹوٹتا دیکھ کر شہروز سے رہا نہ گیا۔ وہ تمام دوریوں اور پچھتاووں کو ایک طرف رکھ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی اور مضبوطی سے مشل کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مشل نے چونک کر گلی گلی آنکھوں سے ہی شہروز کی طرف دیکھا، جو اس وقت ایک بالکل بدلے ہوئے انسان کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ مشل، خود کو سنبھالو، دادا جان بہت مضبوط ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اس وقت ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ شہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے اور پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا مان اور مضبوطی تھی جس نے مشل کے اکھڑتے ہوئے حوصلے کو تھام لیا تھا۔ مشل نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ہسپتال کے اس اجنبی اور خوفناک ماحول میں شہروز کے ہاتھ کی وہ گرمائش اور اس کا مضبوط لہجہ مشل کے دل پر مرہم کی طرح لگا۔ زندگی میں پہلی بار مشل کو شہروز کے اس سائے میں کسی خوف کے بجائے ایک گہرے اور سچے تحفظ کا احساس ہوا تھا، جیسے وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ کچھ گھنٹوں کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد بالآخر ICU کا دروازہ
کھلا اور ڈاکٹر نے مسکرا کر دادا جان کے ہوش میں آنے کی نوید سنائی۔ شہروز اور مشل ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر شکر گزاری کے گہرے احساس سے نہال ہو گئے اور فوراً ہی اندر داخل ہو گئے۔ دادا جان بیڈ پر کمزوری سے لیٹے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر دروازے سے اندر آتے ہوئے شہروز اور مشل پر پڑی، ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مشل نے آگے بڑھ کر عقیدت اور محبت سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ دادا جان نے دیکھا کہ مشل کا دوسرا ہاتھ اب بھی شہروز کی مضبوط گرفت میں تھا اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے اب شک یا خوف نہیں بلکہ سچی فکر اور احساس تھا۔ ان دونوں کو اس طرح ایک ساتھ اور خوش دیکھ کر دادا جان کی آنکھوں میں سکون کے آنسو بھی چمک اٹھے۔ انہوں نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا، جیسے ان کے دل کا ایک بہت بڑا بوجھ اتر سا گیا ہو۔ انہوں نے شہروز کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور انتہائی ضعیف مگر پرتاثیر آواز میں کہا، شکریہ شہروز، میری امانت کا اس طرح خیال رکھنے کے لیے۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بعد بھی میری مشل کبھی بھی اکیلی نہیں ہوگی۔ دادا جان کے ان الفاظ نے شہروز کے دل کو چھو لیا اور اس نے مشل کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر پورے بنگلے میں ایک پرسکون خاموشی کا راج تھا، مگر شہروز اور مشل کے درمیان اب وہ دم گھٹنے والی دوری نہیں تھی۔ شہروز مشل کو لے کر نیچے والے چھوٹے کمرے کے بجائے سیدھا اپنے بڑے اور روشن کمرے میں آیا۔ مشل بیڈ کے کنارے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھکن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شہروز نے گہرا سانس لیا اور مشل کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں ہی تھام لیا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی بھی جھجک نہیں تھی، بلکہ ایک سچا اقرار تھا۔ اس نے انتہائی دھیمے اور دل نشیں لہجے میں کہنا شروع کیا، مشل، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن میں آج تمہیں اپنے دل کا وہ سچ بتانا چاہتا ہوں جو میں خود سے بھی چھپاتا رہا تھا۔ مشل نے نظریں اٹھا کر شہروز کو دیکھا، جو اس وقت دنیا کا سب سے عاجز انسان لگ رہا تھا۔ میں تمہاری اس معصومیت اور پاکیزگی کی محبت میں اسی دن گرفتار ہو گیا تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار دادا جان کے سامنے سر جھکائے بنا کسی شکایت کے کھڑے دیکھا تھا۔ تمہاری وہ خاموشی، تمہارا یہ صابر انداز میرے غرور کو روز چیلنج کرتا تھا، اور میں خود کو تمہاری طرف سے راغب ہونے سے روکنے کے لیے غصے کا ہی ڈرامہ رچایا کرتا تھا۔ جب نمرا کی سازش سامنے آئی اور تم نے بھی مجھ سے کوئی فریاد نہیں کی تھی، تو تمہاری اس خاموش محبت اور معصومیت نے میرے دل کو پوری طرح سے فتح کر لیا۔ مشل، میں تمہارے اسی معصوم روپ کی محبت میں قید ہو چکا ہوں، اور اب عمر بھر تمہارا یہ مان ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ شہروز کے سچے اور محبت بھرے اعتراف نے مشل کے دل پر جمی خوف اور نفرت کی آخری برف کو بھی پگھلا دیا، اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے بجائے اب خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ شہروز کا اعتراف محبت مشل کے دل کو چھو تو گیا تھا، لیکن ماضی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ چاہ کر بھی فوراً سے عام نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی نظریں جھکائیں اور اپنا ہاتھ شہروز کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ اس کے چہرے پر موجود ہچکچاہٹ اور ماضی کا وہ خوف شہروز سے بھی چھپا نہ رہ سکا۔ شہروز نے اس بار اسے زبردستی بھی نہیں روکا، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھتے ہوئے ہی خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے ایک نرم اور دلاسا دیتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں مشل، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اسے بھولنے میں وقت لگے گا۔ میں تم سے فوراً کسی بھی جادوئی تبدیلی کی امید نہیں کر رہا۔ تم جتنا چاہو وقت لو۔ اس نے آگے بڑھ کر مشل کے الجھے ہوئے بالوں کو اس کے ماتھے سے پیچھے کیا اور انتہائی سنجیدگی سے عہد کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اب چاہے حالات کچھ بھی ہوں،
شہروز تم پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، نہ ہی کبھی تمہاری معصومیت پر بھی شک کرے گا۔ اب سے اس گھر میں تمہارا حکم چلے گا اور میرا صبر۔ شہروز کے اس کھلے دل اور نرم رویے نے مشل کے دل کا بوجھ بھی ہلکا سا کر دیا تھا، اور اسے پہلی بار لگا کہ اس کا آنے والا کل واقعی بدلنے والا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہروز صوفے پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسی اثناء میں دروازہ کھلا اور مشل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے اور چہرے پر ایک سکون اور اطمینان تھا جو شہروز نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ مشل نے آگے بڑھ کر چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ شہروز نے حیرت اور نرمی سے اسے دیکھا، اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی، مشل نے چند لمحوں کے لیے اپنے قدم روکے۔ اس کے دل میں اب ماضی کا کوئی خوف، کوئی بھی جھجک یا تذبذب باقی نہیں رہا تھا۔ شہروز کا دیا ہوا وقت اور اس کا بے پناہ صبر مشل کے دل کی تمام دراریں بھر چکا تھا۔ وہ خود چل کر شہروز کے بالکل قریب آئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی خوبصورت سرخی تھی، مگر آنکھیں بالکل پرعزم تھیں۔ اس نے انتہائی مان سے شہروز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، جس لمس سے شہروز کا دل ایک ہی پیرا کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں نے بہت وقت لیا نا شہروز جی، مشل نے دھیمی رسیلی آواز میں کہا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جائیں اب خوف کا نشان و نشان تک نہ تھا۔ شروع میں آپ کے غصے سے ڈرتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ آپ کا یہ بدلا ہوا روپ، آپ کی یہ محبت ہی میرا اصل نصیب ہے۔ میں نے آپ کو معاف پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن آج میں یہ اقرار کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب میرا کوئی خوف نہیں رہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ سایہ میرے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ مشل کے اس اچانک اور سچے اظہار محبت نے شہروز کو سحر زدہ کر دیا۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مشل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کہانی کا یہ رومانوی موڑ ان دونوں کی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کا اعلان تھا، جہاں شک اور خوف ہمیشہ کے لیے ہار چکے تھے اور محبت جیت گئی تھی۔ گھر کے وسیع اور اس لان کو سفید اور گلابی پھولوں اور مدھم لائٹ سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جہاں دادا جان کے قریبی دوست اور خاندان کے چند چیدہ چیدہ لوگ موجود تھے۔ یہ شہروز کی طرف سے مشل کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تھی، ایک چھوٹی سی پروقار ولیمے کی تقریب جو وہ ماضی کی تلخیوں کو مٹا کر ایک نئی شروعات کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ مشل ایک خوبصورت پیسٹل رنگ کے اور روسی لباس میں ملبوس، حیا اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دادا جان کا ہاتھ تھامے وہاں پہنچی تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ شہروز سفید شیروانی میں انتہائی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور دادا جان سے مشل کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پر لے آیا۔ جب سب نے ان کے لیے تالیاں بجائیں تو شہروز نے مائک ہاتھ میں لیا اور سب کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آج آپ سب کے سامنے میں ایک سچ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے فیصلے کرتا ہے، کچھ صحیح اور کچھ غلط، لیکن مشل سے شادی کا فیصلہ جو میرے دادا جان نے میرے لیے کیا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت فیصلہ ثابت ہوا۔ مشل نے مجھے محبت، صبر اور اعتبار کے حقیقی معنی سکھائے ہیں، اور آج میں سب کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ میری ہر خوشی اب اسی کے نام پہ ہے۔ شہروز کے اس سرعام اعتراف نے مشل کے ماتھے پر فخر اور سچی محبت سجا دی، اور وہاں موجود دادا جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ تقریب کے اختتام پر چاندنی رات کے سحر انگیز ماحول میں شہروز اور مشل اپنے کمرے کی بیلکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھنڈی پرسکون ہوا چل رہی تھی اور چاند کی چاندنی ان دونوں کے چہروں پر بکھری ہوئی تھی۔ دور آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ کر شہروز نے محبت بھری نظروں سے مشل کو دیکھا اور دھیرے سے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ مشل جو کبھی شہروز کے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی اور اس کے غصے کے ڈر سے کانپ اٹھتی تھی، اب اس کے دل میں ایسا کوئی بھی ڈر باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک گہرا اور پرسکون سانس لیتے ہوئے پرایمان اور تحفظ کے احساس کے ساتھ خود چل کر شہروز کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے شہروز کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے ہوئے اپنی آنکھیں موند دیں
اور دھیمی سحر انگیز آواز میں کہا، شہروز جی، شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میری منزل کہاں ہے۔ اب مجھے کسی اور چیز کی چاہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ سینہ اور آپ کی یہ محبت ہی اب میری کل کائنات اور میری اصل دنیا ہے۔ شہروز نے مسکرا کر مشل کو اپنے حصار میں اور زیادہ کھینچ لیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ضبط کر دی۔ چاندنی رات کے اس خوبصورت منظر میں تمام شکوک و شبہات اور خوف ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سائے میں اپنی نئی پرمسرت زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔